وہ صورت ہے جس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یعنی توڑ دینا جائز ہے۔ اس میں کئی صورتیں بنتی ہے۔ ایک وہ صورت ہے کہ نہ رکھنا واجب ہو، نمبر 2 نہ رکھنا جائز ہو، اور نمبر 3 دونوں کو اختیار ہو۔ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو ثواب ہے، نہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 13 عذریں ہیں جس میں آپ کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، توڑ دینا جائز ہے۔ نمبر 1 اس عذروں میں، اعذار میں مرض ہے، لیکن ایسا مرض جو کسی ڈاکٹر اور نیک ڈاکٹر نے اجازت دیا ہو کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ ایسا مرض جس سے جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، آپ کا جان خطرے میں ہو، جان چلے جانے کا، مرنے کا خوف ہو، یا کسی عضو کے بیکار ہونے کا خوف ہو، ہاتھ پاؤں وغیرہ ضائع ہونے کا خوف ہو، یا بگڑ جانے کا حالات، آپ بیمار تو ہو لیکن اگر آپ روزہ رکھو تو حالات اور بگڑ جائے گی، تو اس صورت میں، اور یا کسی نئی مرض کے آنے سے آپ کو خوف ہو کہ میں روزہ رکھوں گا، آلریڈی تو بیمار ہوں لیکن کوئی نئی مرض آ نہ جائے، تو اسی خوف سے اور وہ مرض بڑھ جانے کے خوف سے آپ بیمار ہو، لیکن اگر آپ کو یہ خوف آ جائے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو یہ مرض اور بڑھ جائے گا، تو اسی خوف سے بھی، یا دیر سے صحت مند ہونے کا، آپ بیمار ہو اور اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھے صحت دیر میں ملے گا، میری بیماری دیر میں ٹھیک ہوگی، تو اسی صورت میں بھی، یا سر درد، آنکھ درد، اسی طرح مرض کا خوف ہو، تو اس کو روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ ان صورتوں میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور اگر آپ فی الحال روزے میں ہو تو توڑ دینا جائز ہے۔ مثلا کسی کے پیٹ میں اچانک خطرناک درد اٹھا اور دوائی کھانا ضروری ہے، وہ بندہ بے چین ہو گیا تو دوائی پینا ضروری ہے، اسی صورت میں دوائی پینا ضروری ہے۔ اگر اس صورت میں روزہ رکھنا، برداشت کرنا ٹھیک ہو سکتا ہے تو افضل ہے، لیکن اگر ہلاکت کی خوف ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو تو آپ دوائی کھا سکتے ہیں، روزہ توڑ دینا اس صورت میں واجب ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، تو یہاں پر اگر ہلاکت کے خوف کا ظنی خیال ہو، یعنی ہلاکت کا خوف یہ یقینی ہو، آپ کو یقین ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو اسی صورت میں آپ پر روزہ توڑنا واجب ہے، واجب، اسی صورت میں واجب ہے، پھر آپ کو اختیار نہیں ہے، اسی صورت میں آپ نے روزہ توڑنا ہے اور دوائی وغیرہ کھا لینی ہے۔ نمبر 2 سفر ہے، عذر سفر ہے۔ پہلا وہ مرض ہو گیا، مرض کے اندر صورتیں ہوگی۔ نمبر 2 یہ سفر ہے، سفر بھی شرعی سفر ہے، 48 میل یا اس سے زیادہ، یہ سفر کا ہے۔ مسافر کو اختیار ہے، اگر سفر کے حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، ورنہ اس کو اختیار ہے، وہ افطار کر سکتا ہے اور روزہ توڑ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن یہ شخص رمضان کے فضیلت سے محروم ہو جائے گا، بعد میں قضا رکھے گا لیکن رمضان کے فضیلت سے محروم ہوگا۔ نمبر 3 صورت یہ جبر و اکراہ ہے،
جبر و اکراہ یعنی زبردستی کسی پر روزہ توڑوانا، اور اگر کسی کو دھمکی ملے کہ روزہ توڑ دو ورنہ آپ کو قتل کر دوں گا، یہ اکراہ ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں روزہ توڑنا اس پر واجب ہے اور ایک صورت میں جائز ہے۔ پہلا صورت، جب کسی مسافر پر مجبور کیا جائے مسافر کو کہ رمضان کا روزہ ہے اسے توڑ دو ورنہ آپ کو قتل کر دوں گا، تو اگر یہاں پر اکراہ ہوا اس پر تو اس کے لیے توڑنا واجب ہے، اور اگر یہ اکراہ کسی مقیم آدمی پر ہوا کہ روزہ توڑ دو تو یہاں پر اختیار ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو قتل کر دیا گیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھا، آپ نے اکراہ قبول کر کے روزہ توڑ دیا تو بھی جائز ہے، بخلاف مسافر کے کہ اگر مسافر نے روزہ رکھا اور وہ قتل ہو گیا تو وہ گناہگار ہے، اس کو گناہ ملے گا۔